وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فأنجيناكم پھر ہم نے نجات دیا تم کو، وأغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وأنتم تنظرون اور تم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. دوبارہ ترجمہ. جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا اور تم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، ایک بات. دوسری بات، پھر ہم نے تم کو نجات دی. تیسری بات، فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کیا. چوتھی بات، اور یہ تم سارا منظر، تم کو بچانا، سمندر کو پھاڑ کر، سمندر کو راستے بنا کر فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کو غرق کرنا، تم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. کل کی سبق اور کل کی آیت پہ بھی آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ واقعہ قرآن مجید کے بہت سارے سوروں میں آیا ہے. سورہ اعراف میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ شعراء میں ہے. بہت سارے جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تفصیل سے بھی آیا ہے. تو وہاں جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی تفصیل سے واقعہ عرض کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات چلنے لگے تو فرعون بھی پیچھے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو سامنے دریا حائل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَأَلْقِ عَصَاكَ آپ کیا کرو، اپنا عصا ڈال دو. أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرِ ہے، اے موسیٰ آپ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے لے کر آپ مارو. تو یہ تفصیل دوسرے سوروں کے آیاتوں میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی اور لاٹھی مار دیا عصا کو تو راستے بن گئے. اللہ تعالیٰ ان راستوں اور وہ راستے بھی ایسے بن گئے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں مضبوط دیوار، ویسے راستے بن گئے. اس راستوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم اور موسیٰ علیہ السلام گزر کر پار کر کے چلے گئے. پھر بعد میں کیا ہوا، فرعون اور فرعون کا لشکر دیکھے اور یہ دیکھ کر کیا کہنے لگے، تو تم بھی چلو. فرعونی لوگ اپنے فرعون سے کہنے لگے کہ تم اپنے آپ کو اللہ اللہ بولتے تو چلو اس میں بھی، تمہیں پہلے چلو. وہ اللہ کا حکم بھی دیکھو. ہمارے علماء اور ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، اسے اللہ تعالیٰ ندی اور دریا کے اسٹارٹنگ میں اللہ اسے ڈبویا نہیں، بیچ میں جا کر اللہ ڈبویا. اللہ کی قدرت دیکھو. ایسا فرمانبردار بندوں کو اللہ تعالیٰ، ویسا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ بچایا ویسا بچاتے. نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح ڈبوتے، وہ بھی کیسا، بیچ میں جا کر ڈبوتے. اس لیے گناہوں سے توبہ کر لو، خاص کر شرک سے توبہ کرنا. نہیں کرے تو پھر کوئی اہمیت نہیں نمازوں کی. سمجھ جا رہے اللہ اپنے اوپر پکا سچا یقین اور ایمان جو شرک سے خالی ہو ویسے لوگوں کو اللہ بچاتے. شرک کے اندر مبتلا لوگوں کو اللہ کبھی نہیں بچاتے. ان خود اپنے آپ کو اللہ بول رہا تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو کیسے بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسے بیچ دریا میں لے جا کر اللہ ڈبو دیا. یہاں اللہ کی قدرت اور اللہ کا کرشمہ، اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. اگر پوری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے اللہ پہنچا کر رہیں گے. پوری دنیا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کی طاقت ہے. اللہ کسی بچانا چاہے دنیا مخالفت کرے اللہ اسے بچا کر رہیں گے. اللہ کسی کو ڈبونا چاہے پوری دنیا اسے بچانا چاہے اسے بچا نہیں سکتی. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ دریا کون سا تھا اس کے بارے میں فرمانی کہ یہ جو دریا تھا یہ دریائے نیل نہیں تھا، دریائے کلزم تھا. مصر سے ملک شام کی طرف، مصر کے مغرب کی طرف جو دریا ہے وہ دریائے نیل ہے. مصر سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں جو دریا اور سمندر پڑتا ہے وہ ہے دریا نیل، بحر کلزم. تو موسیٰ علیہ السلام جو دریا پار کرے وہ دریائے نیل نہیں تھا، بحر کلزم تھا. جس بحر کلزم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. تو یہاں ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے
اور مسلمانوں کا بہترین مسئلہ اور وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان اور ہمارے انڈیا اور بھارت کو یہی پلان اور یہی کوشش کہ مسلمانوں کا ایمان کس طرح ختم کیا جائے، یہی پلان چل رہی ہے پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں۔ اب ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام کیا؟ ایمان پر مضبوط رہنا۔ جو لوگ اپنے، اگر ایسے چیلنجز آئندہ کے دن میں آئیں گے تو ہم کو ان چیلنجوں کو قبول کرنا ہوگا، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آپ کی بات؟ تو ان چیلنجز کو قبول کریں گے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا؟ جس آدمی کا اب ان سارے واقعات کو سنتے پڑھتے سمجھتے رہیں گے تو ہمارا ایمان، ایک ایمان والے آدمی کا ایمان کے اندر پاور اور طاقت آتی رہتی ہے ایسے واقعات کو سن کر، اللہ کی طاقت کی۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر یقین ہو، توکل ہو، تقویٰ ہو، ایمان پر آدمی مضبوط ہو، اعمال میں آدمی پورا اتر کر آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح نافرمان اور ظالم قوم کو اللہ نے ڈبو دیا، اس طرح ہمارے ملک کے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ ایسا ڈبو دیں گے۔ اور اگر تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا یقین پکا ہے، تمہارا توکل پکا ہے، تمہارے اعمال پکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم کو اسی طرح بچائیں گے جس طرح اللہ موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا، اس کو اس طرح اللہ تم کو اور مجھ کو، ہمارے نسلوں کو اللہ مسلمانوں کو بچائیں گے۔ نہیں تو ایمان ہے تو کیا بھی نہیں، عمل میں اگر کمزوری ہے تو اللہ برداشت کر لیں گے، ایمان سے کمزور ہے، ایمان میں پکے نہیں ہو تو اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر پکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔